بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تکنے سننے دیں کہ السلام علیکم میں ابرار احمد اپنی نگری چینل تو میں امید کرنا سب خیریت نہ ہوت ہے۔ اج سارے نال موجود ہیں پیر سید طاہر الحسنی شاہ صاحب جڑے جامعہ مسجد ایسر نے خطیب ہیں تے انہاں کولوں پوچھنے والدین اساں واسطے بہت کچھ کرنے تے جلے دنیا پروں چلے جانے نا تے اساں کی انہاں واسطے کیا کچھ کرنا چاہیے وہ کیڑا عمل کرنا چاہیے جنہاں دی وجہ تو انہاں کی ثواب ملے انہاں دی بخشش نہ کوئی ذریعہ بنے تے اساں کی وضاحت نال سرکار دسو کہ کوئی کھانا کھلانا یا کوئی جڑنا کوئی کنواں کھودنا یا کوئی اس طرح کوئی عمل تساں سرکار وضاحت کرتے دسو اظہار خیال کرو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے والدین کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، خصوصاً اولاد کے لیے والدین یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ جو والدین کا قدردان بن جاتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے زندگی کے اندر، اور بعد از وصال فوت ہو جانے کے بعد بھی جو اپنے والدین ان عظیم محسنین کو یاد رکھتا ہے، اللہ کریم ایسی اولاد کو بھی بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چودھری تصدق حسین صاحب انہوں نے اپنے مرحوم والدین کے لیے جو یہ سلسلہ ایصال ثواب کا اس کا اجرا کیا، لنگر مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے جو لنگر کا اہتمام کیا، تو یہ انتہائی مقام اور مرتبے والا عمل ہے اور اللہ کے حضور انتہائی مقبول عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا، غریبوں اور فقراء کو کھانا کھلانا اور انسانیت کی خدمت کرنا، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس کائنات کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ بھی جسے پسند فرماتا ہے اور کامیاب ترین عمل کون سا ہے؟ تو حضرت بابا جی نے ارشاد فرمایا اس کائنات کے اندر میں نے سب کچھ دیکھا ہے، عبادتیں ریاضتیں کی ہیں، اللہ کے حضور پہنچنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسی لیے دیکھیں آپ جس ولی کی درگاہ کے اندر جائیں گے، اولیاء کاملین کے جس آپ آستانے پر جائیں گے، وہاں دیکھیں گے فقراء غرباء کے لیے انہوں نے ہر وقت دسترخوان بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور مخلوق خدا بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے، پیاسوں کو پانی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ مخلوق خدا کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ تو انتہائی یہ قابل تحسین عمل ہے جناب محترم المقام چودھری تصدق حسین صاحب کا، انہوں نے اپنے والدین کے لیے بالخصوص اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی فیملی کے مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کی بہترین صورت ہر جمعۃ المبارک کے اندر انہوں نے عام لوگوں کے لیے لنگر کا بندوبست کیا ہے، اور یہ اس مقام پر عیسر کے مقام پر یار جمعۃ المبارک سردار دن کے اندر، جمعۃ المبارک کی بابرکت دن کے اندر یہ مخلوق خدا کے لیے انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے دیے رزق سے، یاد رکھیں دنیا کے اندر اللہ کسی کو مال عطا فرماتا ہے اور کسی کو غریب رکھتا ہے، تو جسے غریبی دیتا ہے وہ بھی آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور جسے امیری دیتا ہے وہ بھی آزمائش کے لیے دیتا ہے۔
اب یہ بندے کا اپنا ظرف ہے کہ اس غریبی یا اس امیری کو کس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک شخص اگر امیر ہو جائے، وہ نعوذ باللہ اپنے والدین کو بلا دے اور ان کا نام نہ لے، تو اس امیری کا کیا فائدہ، اس مال کا کیا فائدہ جو اپنے محسنین کی محبت کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ تو یہ انتہائی قابل تحسین ان کا عمل ہے کہ اس ذریعے جو بھی جس کا بھی پیٹ بھرے گا، غریب کا، فقیر کا، انسانیت کی خدمت کے لیے جو بھی آئے گا، جو بھی اس ماحول سے وابستہ ہوگا، وہ دعا دے کر جائے گا، اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہے۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ کریم ان کے والدین کی اس عمل کے ذریعے بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ان کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اس سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کا جو یہ مبارک سلسلہ ہے، اللہ اس کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر NGOs اس معاملے کے اندر پیش ہیں مسلمانوں کے اندر، اللہ ان سب کے اندر یہ جذبہ مزید اس کے اندر نکھار پیدا فرمائے، اور خصوصاً چودھری تصدق صاحب اللہ ان کو صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس سلسلے کو مزید بڑھا بھی سکیں، اور دنیا کے لیے یہ پیغام بھی دے سکیں کہ جو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی صورتیں اپنائے جس سے مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو جائے، اور اللہ کے حضور بندے کا قرب اور اللہ کے حضور بندے کی وہ جو محبت ہے وہ بھی قبول ہو جائے، اور اللہ کریم اس عمل کو قیامت والے دن اس کے لیے ذریعہ شفاعت و نجات بھی بنا دے۔ اللہ کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس کار خیر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، جتنے بھی احباب اس کے اندر کام کر رہے ہیں، جتنے بھی معاونین، اللہ سب کی دین دنیا بہتر فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مہربانی، جزاک اللہ۔ سرکاراں بیان ہے جڑا سنانا مقصد یہ ہے بھئی ایصال ثواب جڑا نا ہر بندہ ختم دینا، لیکن اس کی وضاحت بھی جڑا نا ضروری ہے۔ تو اس تو بعد اساں تساں کی لنگر کی ویڈیو بنائی تو دساں، اور مزید جڑیاں اتھے دعا اسی اس نے متعلق اس نے تساں کی ویڈیو بنائی تو دساں۔ خدا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ بالخصوص چودھری تصدق صاحب نے اپنے والدین مرحومین مقبورین کے ایصال ثواب کے لیے یہ لنگر مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے پیش کیا، اللہ ہر جمعۃ المبارک کو یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ اس کے اندر خوب برکتیں عطا فرما، اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے جملہ صحابہ، صحابیات، اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص تصور صاحب کے والدین، ان کی فیملی، کنبے قبیلے کے جتنے بھی فوت شدہ ہیں، اللہ سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس سب کا ثواب ان کے جتنے بھی متعلقین کے فوت شدگان ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا، اللہ ان سب کو ارواح پر ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کے درجات بلند فرما، جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اس کار خیر پر انہیں بھی ثواب عطا فرما، اس کی نسبت سے، اس کے توسل سے ان کی زندگی دراز فرما۔ جتنے بھی حضرات اس کار خیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اللہ سب کی زندگی دراز فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خدمت خلق کا جو جذبہ لے کر نکلیں، اللہ اس کے اندر دوام عطا فرما، اور جتنی بھی راستے کے اندر رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اور اپنی بارگاہ کے اندر اللہ ان سب کو رسائی اور قرب نصیب فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بار دیگر دعا کرتے ہیں، اللہ
اس اہتمام کو ہمیشہ جاری اور ساری فرما۔ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ स्पेशल बनाया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਸ਼ਾਰਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਪਕਵਾਈ ਸੈਂਟਰ ਈਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਈਸਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਕਵਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸੌਂਪਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सरकार है ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜੁਮੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ? बिस्मिल्लाह। ये जनाब चौधरी तसद्दुक साहब ने अपने वालिद साहब वालदा साहबा ने साले स्वाब वास्ते लंगर दे रहे हैं। जितने भी गरीब लोग ने उन्होंने वास्ते दस्तरखान वाला सिस्टम है, ठीक है। तो हर जुमे तो बाद दुआ होनी है, इतने सारे लंगर तकसीम किया जाना। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो मजीद असा जरा ना नैक्सट वीडियो नाल अपने फर जुमे की जरा इंशाल्लाह फिर हाज़र हो सा। दा हाफिज़।